بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج کے اس سالانہ تقریب تقسیم انعامات وزڈم آف اسکول میں آپ کے سامنے مخاطب ہوں۔ سب سے پہلے میں اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے دوبارہ ایک موقع دیا۔ لاسٹ ایئر بھی میں ادھر پٹیالہ پریس کلب میں وزڈم ہاؤس کی تقریب میں شریک تھا، تو آج بھی اللہ نے دوبارہ موقع دیا، اور یہ اللہ کے کرم سے ہی ہوتا ہے کہ انسان کو اللہ تعالیٰ جو ہے وہ صلاحیت دیتے ہیں۔ میں سجاد بھائی جو ڈائریکٹر ہیں وزڈم ہاؤس اسکول کے، میں ان کا بھی اسپیشل مشکور ہوں کہ انہوں نے مجھے اس قابل سمجھا کہ مجھے جو ہے وہ اسٹیج پہ بلایا، اور میں ساجدہ کا جو اس ادارے کو چلا رہی ہیں ماشاءاللہ، تو ان کا بھی میں اسپیشل شکریہ ادا کرتا ہوں، اور آپ سب کا بھی کہ آپ سب موجود ہیں یہاں پہ۔ اور یقین کریں یہ بڑا والدین کے لیے خوشی کا موقع ہوتا ہے کہ جب ان کے بچے سالانہ امتحان میں کامیابی حاصل کرتے ہیں، اور والدین جو ہے وہ اپنے ٹائم نکال کر، اور میرے خیال میں اس دن کے لیے والدین کو ٹائم نکالنا چاہیے، پورے سال میں اگر 2-3 گھنٹے اپنے بچوں کی خوشی کے لیے انعامات کو دیکھتے ہوئے، اپنے بچوں کو سیلیبریٹ کرتے ہوئے دیکھتے ہوئے اپنے سارے کام چھوڑ کر جو ہے ضرور آنا چاہیے اور جم کے بیٹھنا چاہیے۔ تو محترم والدین، یہ بچے ہمارا مستقبل ہیں، یہ ہمارا سرمایہ ہیں، پاکستان کا مستقبل ان بچوں کے ہاتھ میں ہے۔ آج اگر میں اور آپ ان کی اچھی تربیت کریں گے اور ان کے لیے کوشش کریں گے تو کل یہ بچے پاکستان کے لیے بھی اچھی خدمات انجام دیں گے، اور اس کے ساتھ ساتھ آپ کے اور ہمارے لیے بھی ذریعہ نجات بنیں گے۔ تو اس لیے ان بچوں کے اوپر ضرور خرچ کیجیے، اور میرے خیال میں سب چیزوں سے زیادہ آپ تعلیم کو فوکس رکھیں، کیونکہ تعلیم بھی وہ چیز ہے جو انسان کو فرش سے عرش پہ پہنچا دیتی ہے۔ تو تعلیم کے ذریعے انسان جو ہے وہ بہت آگے جاتا ہے۔ تو تعلیم پہ جتنا پیسہ خرچ ہوتا ہے، یقین کریں یہ بہترین انویسٹمنٹ ہے، اور یہ بچے کل جس وقت آپ کا نام روشن کریں گے، معاشرے میں اچھا کام کریں گے، اچھے انسان بنیں گے، تو یقین کریں کہ آپ کے سارے پیسے پورے ہو جائیں گے۔ تو اپنے بچوں کو اچھی تعلیم دیں، اپنے بچوں کا بہت زیادہ خیال رکھیں، ان کو ٹائم دیں، ان کے لیے کوشش کریں، ان کے لیے ایفرٹس کریں، ان کے لیے جو ہے دعائیں کیا کریں۔ اللہ تعالیٰ سے میں تو جہاں بھی اسپیچ کرتا ہوں یہ بات ضرور کہتا ہوں کہ آپ اپنے بچوں کے لیے کم از کم 2 نفل روزانہ اللہ تعالیٰ سے ضرور مانگا کریں کہ یا اللہ ہمارے بچوں کو صراط مستقیم پر چلا، اور ہمارے بچوں کو نیک بنا۔ اور اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی ضروری ہے کہ ہم اپنے کردار کے اندر بھی وہ چیز لے کریں جو بچوں سے ایکسپیکٹ کرتے ہیں۔ اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے بچے سچ بولیں تو سب سے پہلے والدین کو سچ بولنا پڑے گا۔ اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے بچے لوگوں کی عزت کریں تو سب سے پہلے والدین کا کام ہے کہ وہ لوگوں کی دوسروں کی عزت کریں، کیونکہ بچے کے لیے سب سے بڑا رول ماڈل اس کے پیرنٹس ہوتے ہیں، والدین ہوتے ہیں۔ تو ہم جیسا بچوں سے ایکسپیکٹ کرتے ہیں وہ ہی کرنا شروع کر دیں، آپ کے بچے ویسے ہی بنتے جائیں گے۔ آپ چاہتے ہیں نا سارے بچے نیک ہوں، تو والدین کو چاہیے خود نماز پڑھیں، بچے خود بخود نماز پڑھنا شروع کر دیں گے۔ آپ چاہتے ہیں آپ کے بچے معاشرے میں اچھے انسان بنیں، تو آپ معاشرے میں بچوں کو بتائیں کہ اچھا انسان کیسا ہوتا ہے، کیونکہ بچے والدین کو فالو کرتے ہیں۔ بچوں کے سب سے بڑے رول ماڈل جو جس کے وہ فالو کرتے ہیں وہ والدین ہوتے ہیں۔ اور دوسرا، بچوں کے اندر سب سے زیادہ کانفیڈنس لیول بلڈ اپ کریں۔ اعتماد جو ہے یہ یاد رکھیں بچوں کے لیے ایک بڑی زبردست چیز ہے۔ جب والدین ٹیچرز موجود ہیں یہاں ہمارے وزڈم ہاؤس اسکول کے، کہ بچوں کے اندر سب سے زیادہ کانفیڈنس لیول ڈیولپ کریں۔ بچے کو کبھی نہ کہیں کہ یہ آپ نہیں کر سکتے، بچے کو بتائیں کہ نتھنگ از امپاسبل، ایچ اینڈ ایوری تھنگ پاسبل ان دس لائف۔ امپاسبل جو ہے ایک لفظ ہے، امپاسبل لفظ کے اسپیل جو ہیں وہ یہ ہیں آئی ایم پاسبل۔ امپاسبل رو رو کے چیخ چیخ کے کہہ رہا ہوتا ہے آئی ایم پاسبل، اور ہم کہہ رہے ہوتے ہیں نہیں امپاسبل کا مطلب ناممکن ہے۔ تو دنیا میں کوئی چیز ناممکن نہیں ہے، یاد رکھیں۔ اور دوسرا، بچوں کے ذہن سے یہ بھی بات نکال دیں، میں والدین سے یہ خاص طور پہ گزارش کروں گا کہ کبھی بچے کو نہ کہیں کہ ہم غریب ہیں، بیٹا آپ اتنا زیادہ ترقی نہیں کر سکتے، ہماری اپروچ نہیں ہے ہم اتنا زیادہ ترقی نہیں کر سکتے، ایسی بات نہیں ہے۔ یاد رکھیں اس ساری کائنات کا جو بادشاہ ہے، ساری کائنات کا شہنشاہ ہے، ساری کائنات کا پالنہار ہے، ساری کائنات کا جو مشکل کشا ہے، وہ ہم سب کے ساتھ ہے۔ اس کے لیے کوئی امیر غریب کا کنسپٹ نہیں ہے۔ وہ جس کو چاہتا ہے عزت دیتا ہے، جس کو چاہتا ہے ذلیل کرتا ہے، جس کو چاہتا ہے اس کو فرش سے عرش پہ پہنچا دیتا ہے۔
تو جب ہم اس پہ تعلق رکھیں گے، آج افسوس کی بات یہ ہے کہ ہم نے اپنے رب کو ہی نہیں پہچانا۔ یہ وہ رب ہے جس نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں رکھ کر بتایا کہ آگ کا کام جلانا ہے، لیکن ابراہیم علیہ السلام کی آگ میں حفاظت کی۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام کی چھری کے نیچے حفاظت کی۔ چھری کا کام کیا ہوتا ہے؟ کاٹنا۔ لیکن وہ ہمارا جو بادشاہ ہے، شہنشاہوں کا شہنشاہ ہے، سمندروں کا بادشاہ ہے، کائنات کا شہنشاہ ہے، اس نے کہا کہ بھئی چھری تب کاٹے گی جب میں چاہوں گا، ورنہ چھری نہیں کاٹ سکتی۔ اسی طرح آپ نے دیکھا حضرت یوسف علیہ السلام کو ان کے بھائیوں نے کنویں میں پھینک دیا، زندگی کے سارے اسباب ختم کر دیے، اللہ تعالیٰ نے ان کو مصر کا بادشاہ بنا دیا۔ اسی طرح آپ نے دیکھا فرعون، حضرت ابراہیم علیہ السلام کا جو دور تھا اس کے اندر فرعون جو ہے جب لشکر لے کر ابراہیم علیہ السلام کے پیچھے آیا، اور اللہ تعالیٰ نے جو ہے موسیٰ کے مقابلے میں فرعون کو شکست دے دی اور موسیٰ علیہ السلام کو سمندر سے راستے نکال کے دے دی۔ تو میں آپ کو جو بتانا چاہ رہا ہوں، ٹائم ذرا شارٹ ہے، میں بہت زیادہ اس کی ڈیٹیل میں نہیں جا رہا، لیکن میں جو بات کرنا چاہ رہا ہوں وہ یہ ہے کہ اس رب سے تعلق بنائیں اور بچوں کے ذہن میں یہ کنسیپٹ ڈالیں کہ بیٹا آپ نے محنت کرنی ہے، وہ اللہ ساروں کا اللہ ہے، وہ امریکہ والوں کا بھی وہی خدا ہے، ساری کائنات کا بادشاہ وہ ہے، سب قبضہ اس کے ہاتھ میں ہے، وہ چاہے تو سب کچھ کر سکتا ہے۔ ہم اس سے تعلق کو بنائیں، ہم اس سے مانگیں تو صحیح، ہم اپنے بچوں کے لیے روزانہ مانگیں کہ اللہ ہمارے بچوں کو نیک بنا دے، ہمارے بچوں کو اچھا انسان بنا دے، اور یہ جتنے بچے ہیں یہ سارے ہمارے بچے ہیں۔ ایک اور چیز خیال رکھا کریں، بچے جب اسٹیج پہ آتے ہیں اپریشیٹ ان کو کیا کریں، کیونکہ یہ نہ سوچا کریں میرا بچہ پرفارم نہیں کر رہا، یہ سارے ہمارے بچے ہیں۔ جب آپ دوسروں کے لیے اچھا سوچیں گے آپ کی زندگی میں آسانیاں پیدا ہوں گی، جب دوسروں کے بچوں کو اپنا سمجھیں گے آپ کے بچے خود بخود آگے ترقی کریں گے، جب دوسروں کے بچوں کے لیے آپ کی خواہشات صحیح ہوں گی۔ بچے پرائز لے رہے ہیں، آپ کا بچہ ہو یا کسی کا بھی ہو، اپنے بچوں کو کبھی بھی کمپٹیشن میں ریس میں نہ ڈالیں کہ بیٹا تم نے کوئی پوزیشن لینی ہے۔ اب آج دیکھیں ابھی رزلٹ اناؤنس جب ہوگا کئی بچوں کی پوزیشن آئیں گی، سارے بچے پوزیشن نہیں لیتے اور پوزیشن لینا ضروری بھی نہیں ہے۔ میں ایک دفعہ ایک رزلٹ ڈے پہ، میں نے لاسٹ ایئر بھی یہاں پہ شاید یہ بات کی تھی، میں رزلٹ ڈے پہ دیکھا ایک بچے کی والدہ وہ رو رہی تھی۔ میں نے پوچھا، میں نے کہا آپ کیوں رو رہی ہیں؟ کہہ رہی سر وہ میرے بچے کی تیسری پوزیشن آئی ہے۔ میں نے کہا تیسری پوزیشن آئی ہے، اب رو رہی ہیں؟ کہتی ہیں اصل میں مسئلہ یہ ہے کہ بچے کی نا پہلی پوزیشن آنی چاہیے تو آئی تیسری ہے۔ تو میں نے کہا آپ نے زندگی میں پوزیشن لی ہے کبھی؟ نہیں سر میں تو گھر کے پاس ہوتی تھی۔ تو میں کہا اللہ کا شکر ادا کریں، بچے کو کیوں اس کو ڈیسائیڈ کریں، اتنی اس نے اچھی پوزیشن لی ہے۔ تو میں پیرنٹ سے یہ کہوں گا کہ آپ کے بچے جو بھی پوزیشن لیں ان کو اپریشیٹ کریں۔ کوئی پوزیشن نہیں لیتا کوئی بات نہیں، سارے بچے لازمی نہیں ہے جو پوزیشن لے وہی کامیاب ہو جائے۔ زندگی میں یہ کوئی کرائٹیریا نہیں ہے کہ جو لائف بچے ہوتے ہیں وہ کامیاب ہوں، یہاں کرائٹیریا یہ ہے کامیاب وہ ہوتے ہیں جن کے ساتھ اللہ کی مدد ہوتی ہے۔ آپ والدین کی جب دعائیں ہوں گی بچوں کے لیے تو آپ کے بچے ترقی کریں گے، کل یہی بچے ڈاکٹر بنیں گے، انجینئر بنیں گے، پولیٹیشین بنیں گے، اچھی اچھی فیلڈوں میں جائیں گے، یہ آپ کے بچے ہوں گے سارے۔ تو اسکول کے ساتھ آپ سپورٹ کریں، اسکول چکر لگایا کریں، جب بلایا جائے لازمی آئیں، کیونکہ یہ ایک ٹرائنگل ہوتی ہے جس کے ذریعے کامیابیاں ملتی ہیں، اور وہ والدین، اسٹوڈنٹ اور ٹیچر مل کر جو ہے ٹرائنگل تشکیل دیتے ہیں۔ تو اس لیے آپ یہ اللہ کا شکر ادا کریں، آج کل کے دور میں اتنی مناسب فیس میں جو یہ ٹیچرز کام کر رہی ہیں ان کو میں سلوٹ پیش کرتا ہوں، اپریشیٹ کرتا ہوں۔ پرنسپل جو ہے مس ساجدہ یہ ماشاءاللہ بڑا اچھا کام کر رہی ہیں، ان کو اپریشیٹ کرتا ہوں۔ سجاد بھائی کی سوچ کو سلوٹ پیش کرتا ہوں کہ وہ اس علاقے کے لیے اتنا اچھا کام کر رہے ہیں کہ ماشاءاللہ کتنے بچے یہاں سے پچھلے سال بھی پڑھ کے گئے، ابھی بھی پڑھ رہے ہیں، آگے بھی پڑھتے رہیں گے۔ یہ انہوں نے ایک ایسا کام شروع کر دیا جو سب کا جاریہ ہے، اور یقین کریں کہ انسان کو تب پتہ لگے گا جب انسان کی یہ دھوکے والی آنکھ بند ہوگی۔ تو میں آپ سے یہ کہوں گا کہ بچوں کے اندر کانفیڈنس لیول ڈالیں، بچوں کو اعتماد دیں، اپنے بچوں کو جتنا حوصلہ پیرنٹس دیتے ہیں نا، میرے 4 بچے ہیں، 3 ابھی اسکول گوئنگ ہیں، آپ یقین کریں میں ان کو ڈیلی یہ بات بتاتا ہوں بیٹا کوئی پوزیشن لینے کی ضرورت نہیں ہے، محنت کرو، کوشش کرو، جتنے بھی مارکس آئیں ہم اپریشیٹ کرتے ہیں، کیونکہ بچے کو اس ریس میں کبھی نہ ڈالیں گے بیٹا آپ نے پوزیشن لے کے آنا ہے۔ ہم بچے کو کہتے ہیں بیٹا کب لے کے آنا ہے، تم نے کب لینا ضروری نہیں ہے، ایک اچھا بچہ ایک اچھا انسان بنانا ضروری ہے۔ ہمارے ملک کو اس وقت ایسے بچوں کی ضرورت ہے جو ہمارے ملک کی بھاگ دوڑ اچھے طریقے سے سنبھال سکیں، اور اگر ایک بچہ بھی اچھا ہو جاتا ہے تو سوچیں اس کا کتنا رول جو ہے وہ معاشرے کے اندر بن جاتا ہے۔ تو آپ بچوں کے اوپر یہ جو انویسٹمنٹ کر رہے ہیں پیسوں کے حوالے سے اسٹڈی کے اوپر، تو ایک ٹائم کم کھانا کھا لیں لیکن بچے کو اچھی تعلیم دیں، اس کے کردار سازی کریں، اس کا خیال رکھیں، اس کی ایکٹیویٹیز پہ نظر رکھیں۔ میرے پاس ابھی کچھ دن پہلے ایک شخص آئے
पुलिस डिपार्टमेंट में वो काम करते हैं, कहते हैं सर एक प्रॉब्लम है। मैंने कहा क्या? कहते हैं सर फर्स्ट ईयर में बच्ची है, मोबाइल मांग रही है। मैं और मेरी मिसेज कहते हैं कि इसको मोबाइल नहीं देना, क्योंकि मोबाइल जो है इसमें बहुत सारी खराबात हैं, बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो बच्चों को नहीं पता लगनी चाहिए। तो आप क्या मशवरा देते हैं? हम 2 हफ्ते से बड़े परेशान हैं। तो हम बच्ची को कह रहे हैं मोबाइल नहीं लेना, और बच्ची कहती है मोबाइल नहीं देंगे, मैं कॉलेज नहीं जाऊँगी। मैंने कहा आप इस बच्ची को आज ही मोबाइल लेके दें। कहते हैं ये क्या बात हुई, हम तो 2 हफ्ते से उस पर लड़ रहे हैं। मैंने कहा इसकी वजह ये है कि आप बच्ची को समझाएं कि बेटा इसमें सीधा रास्ता भी है, उल्टा रास्ता भी है। अगर अच्छा सीखेंगे इससे, तो इस मोबाइल के जरिए आज जो दुनिया में आसानियां हैं, आपका बच्चा घर बैठे पूरी दुनिया की लाइब्रेरियों को सर्च कर सकता है, पूरी दुनिया से जो है वो मवाद ले सकता है। एक टीचर की समझ नहीं आती, नेट पे हजारों टीचर मौजूद है, किसी से भी इसको मवाद ले सकता है। तो अगर आप अपनी बच्ची को या बच्चे को मना करेंगे जो इस एज में है, मोबाइल उसकी जो नीड है, छोटे बच्चों को नहीं बड़े बच्चों की बात कर रहा हूँ, तो वो बाहर देखेंगे और बाहर वो क्या पता क्या कुछ देखेंगे। तो बच्चे को समझाएं कि बेटा ये चीज़ अच्छी भी रास्ता है। जैसे दुनिया में 2 रास्ते हैं, एक सीधा रास्ता है, एक दूसरा रास्ता है। अब जो जिस रास्ते को इख्तियार करेगा, जो इस तरह बच्चे को भी समझाएं। तो मैंने ख्याल उनको 10-15 मिनट से बातचीत हुई, बड़े खुश हुए। कहते हैं जी आपने 2 हफ्ते में हमारी जो टेंशन थी वो आपने फौरन खत्म कर दी। तो मैं पेरेंट्स को ये कहना चाहूँगा कि बच्चों पे नज़र जरूर रखें, लेकिन बच्चों के साथ दोस्ती लगाएं, बच्चों को एतमाद दें, बच्चों को बताएं कि बेटा ये सीधा रास्ता है, ये उल्टा रास्ता है। बाकी जो रोजाना की बेस पे जो मैंने आपको बताया कि आप दुआ जरूर करें। मेरी यहाँ माएँ बहनें बैठी हैं, तो मैं उनको ये कहूँगा कि 2 नफल कम अज कम दुनिया के लिए हम कितना टाइम निकाल लेते हैं। 2 नफलों में मेरे ख्याल में अगर आराम से भी पढ़े ना 5 मिनट लगते हैं। 5 मिनट अपने बच्चों के लिए 2 नफल रोज के जरूर पढ़ें। उसके बाद अल्लाह से दुआ करें, या अल्लाह ये मेरे बच्चे हैं, मैं चाहती हूँ कि दुनिया में ये कामयाब हो जाए, आखिरत में भी कामयाब हो जाए। तो आप सारी दुनिया के बादशाह हैं, आपके लिए कोई चीज़ मुश्किल नहीं है, आप मेरे लिए ये आसानियाँ पैदा कर दें। आप देखेंगे कि आपके बच्चों के अंदर अल्लाह दिन दुगनी रात चुगनी क्या कुछ देगा, वो आपकी सोच है, आप सोच भी नहीं सकते। और इसके बाद अपने लिए ये ध्यान में रखें कि ताल्लुक सिर्फ एक अलग ही ज़ात से बनाएं। जैसे बच्चों के लिए सोच रखें कि बच्चों की तरक्की के लिए, मेहनत के लिए नफल पढ़ेंगे, उनसे दुआ करेंगे, ऐसे जो अपने लिए, अपनी ज़िंदगी के लिए, क्योंकि हम सब ने इस दुनिया से जाना है। ये दुनिया की ज़िंदगी आधी ज़िंदगी है। इसमें नूह अलैहिस्सलाम आए, 950 साल तबलीग की, उसके बाद भी जो है दुनिया से जाना पड़ा। आप 63 साल की उम्र में दुनिया से चले गए, हम सब ने जाना है। तो हम जो अल्लाह ताला ने ज़िंदगी दी है, इसके अंदर कभी कोई ऐसा दिन ना हो जो अल्लाह की नाफरमानी में हम गुजारें। अगर गलती हो जाए अल्लाह से माफ़ी मांगते रहें। अल्लाह ताला को वो बंदा बहुत पसंद है जो बार बार जो है वो उससे अपने गुनाहों की माफ़ी मांगता रहे। तो इस लिहाज से हम अगर अपनी ज़िंदगी गुजारेंगे तो यकीन करें आज ये ज़िंदगी को हमने टफ बनाया हुआ है। यकीन करें ये ज़िंदगी बड़ी ही मज़ेदार ज़िंदगी है, जानदार ज़िंदगी है, पायदार ज़िंदगी है, जायकेदार ज़िंदगी है। इसको हमने खुद मुश्किल बनाया हुआ है। कोई मुश्किल कुछ भी नहीं है, हमने खुद मुश्किल बनाया है। और जो हमने गुर्बत का रोना होता है ना कि हम गरीब हैं, हमारे हालात खराब हैं, आप गरीब नहीं हैं, आपको अल्लाह ताला ने बेताशा पैसा दिया हुआ है। अभी देखिए आप पेरेंट्स में से ये मैं, मुझे कोई कहे कि यार उबैद मेरा नाम है, मुझे क्या उबैद भाई 1 आंख दे दो 1 करोड़ रुपया दूंगा, मैं उसको कहूँ 10 करोड़ भी दो, मैं तुम्हें अपनी आंख नहीं दूंगा। मुझे कोई कहे 1 उंगली दे दो, मैं 10 लाख रुपया दूंगा, मैं कहूँ 10 करोड़ भी दो, मैं आपको अपनी 1 उंगली देने के लिए तैयार नहीं हूँ। तो इसी तरह अल्लाह ताला ने मुझे और आपको बेताशा से नेमतों से नवाजा है। और हमेशा दुनिया के मामले में अपने से नीचे वालों को देखें। अगर आपके पास साइकिल है, दुनिया में बेताशा लोग हैं जिनकी ख्वाहिश है कि हमारे पास साइकिल हो। अगर आपके पास साइकिल भी नहीं है, 2 पाँव से आप चल के जाते हैं। दुनिया में बेताशा लोग ऐसे हैं जिनके पाँव ही नहीं है। अगर आप 1 टाइम की रोटी खाते हैं, दुनिया में बेताशा लोग हैं जिनको 1 टाइम की रोटी भी नसीब नहीं है। फलस्तीन के लिए दुआ किया करें। अभी मैं कल परसों वीडियो देख रहा था, फलस्तीन के बच्चे जमीन पे मट्टी में आटा मिला हुआ उठा के जेबें भर रहे थे, आपने भी देखी होगी। जेबें भर के वो आटा लेके पकाएंगे। अगर हमारे बच्चे, हमें अल्लाह ने औलाद दी है, बेताशा लोग हैं जिनकी औलाद ही नहीं है। अगर अल्लाह ताला ने हमें सही सलामत आंखें दी हैं, दुनिया में बहुत सारे लोग हैं जो हमारे से ज्यादा अमीर हैं, लेकिन उनकी आंखें नहीं हैं, या आंखें हैं वो देख नहीं सकते। मैं भी 1 वीक पहले की बात है, इस्लामाबाद में पार्क सेक्रेटरीट में बैठा था एक दोस्त के पास। वो मुझे बताने लगा कि एक बहुत बड़ा ब्रांड है, मैं उसका नाम लेना मुनासिब नहीं समझूंगा, उनकी पूरी दुनिया में होटल्स हैं, ब्रांचेस हैं, अरबोंपति नहीं खरबोंपति से भी ज्यादा है उनके पास पैसा है। कहने लगे कि उस बंदे का जो मालिक, उस होटल का जो मालिक है, उसकी जुबान से अल्लाह ताला ने टेस्ट पर खत्म कर दिए, टेस्ट ही नहीं।
وہ بندہ دنیا کے اچھے کھانے اس ہوٹل میں بنتے ہیں لیکن اس کی زبان میں ٹیسٹ ہی نہیں ہے. یعنی زبان کا ٹیسٹ دیکھیں کتنی بڑی نعمت ہے. وہ جو مالک ہے وہ اگر اس کو روح افزا پلائیں, اس کو لیمو پانی پلائیں, سادہ پانی پلائیں, شکر کھلائیں, چینی کھلائیں, اس کو کوئی پتہ نہیں میں کیا کھا رہا ہوں, زبان پہ ٹیسٹ ہی نہیں ہے. تو روزانہ اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا شکر ادا کیا کریں. اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں فرماتے ہیں کہ لئن شکرتم لازیدنکم ولئن کفرتم ان عذابی لشدید, کہ اگر تم میری نعمتوں کا شکر ادا کرو گے میں اور بڑھاؤں گا, اور اگر ان کی ناشکری کرو گے تو میں پہلی نعمتیں بھی چھین لوں گا. اور آخری بات جس پہ میں بات بھی ختم کروں گا کہ یو آر نیور لیٹ. ہم یہ سوچتے ہیں یار پوری زندگی گزر گئی, ہم جو ہے وہ کامیابی نہیں حاصل کر سکے, ہم ترقی نہیں کر سکے, ہمارے بچے آگے نہیں بڑھ سکے. تو یاد رکھیں اگر آج سے آپ اس حال میں یہ تیار کر لیں, ابھی سے میں تیار کر لوں کہ ہم نے اپنی زندگی کو کامیاب بنانا ہے, دنیا کی کوئی طاقت ہمیں کامیابی سے نہیں روک سکتی. آج ہی آپ یہ فیصلہ کر لیں کہ میں نے زندگی میں ترقی کرنی ہے, میں نے اپنے بچوں کو اچھا انسان بنانا ہے, ان کو اچھی تعلیم دینی ہے, ان کے لیے اچھی باتیں سوچنی ہے, اپنے معاشرے میں ایک اچھی جو اپنے بچوں کے ذریعے ایک اچھی جنریشن دینی ہے. آپ یقین کریں آپ دیکھیں گے کچھ عرصے کے بعد آپ کے سارے خواب اللہ تعالیٰ پورے کرے گا. تو دنیا میں کوئی چیز میں نے جس طرح پہلے کہا ناممکن نہیں, ہر چیز ممکن ہے. اللہ سے تعلق کو مضبوط بنائیں, بچوں کو اچھی تعلیم دیں, معاشرے کے اندر اچھا کردار رکھیں. اپنے اندر سے حسد, کینہ, بغض, یہ کینسر سے زیادہ, کرونا سے زیادہ خطرناک بیماری ہے. کینسر کا آخری سٹیج کا جو بندہ ہے وہ بچ سکتا ہے. ہم نے کئی لوگ دیکھے ہیں آخری سٹیج پہ بچ جاتے ہیں, لیکن جس بندے کے دل کے اندر کینہ ہے, بغض ہے, حسد ہے, ایک دوسرے کے لیے نفرت ہے, اس کو دنیا کے اندر بھی اور آخرت کے اندر بھی تباہی سے کوئی نہیں بچا سکتا. اس دعا کے ساتھ کہ اللہ تعالیٰ مجھے, آپ کو, ہم سب کو جو کہا سنا اس کو عمل کرنے کی, اور جو غلطیاں ہوئیں اس کو معاف فرمائے, اور ہمارے بچوں کو دنیا اور آخرت کی کامیابیاں نصیب فرمائے. اور ہم سب کا کردار ایسا ہو کہ وہ کہتے ہیں نا کہ ہم ایسے رہا کرو کہ لوگ کریں آرزو, ایسے رہا کرو کہ لوگ کریں آرزو, اور ایسے چلو کہ زمانہ مثال دے. اللہ تعالیٰ آپ سب کو خوش رکھے. اس ادارے کے لیے میری بہت ساری دعائیں, سجاد بھائی کے لیے, وزڈم آف اسکول کے لیے, ان کی ٹیچرز کے لیے, کہ اللہ تعالیٰ ان کی محنتوں کو قبول کرے, ان کی دنیا اور آخرت کی تمام پریشانیوں کو دور فرمائے. آپ جتنے لوگ بیٹھے ہیں میں دعا گو ہوں کہ اللہ تعالیٰ آپ کے بچوں کو, ہمارے بچوں کو, ہم سب کے بچوں کو اچھا انسان بنائے. بہت بہت شکریہ.